چنانچہ ہمارا ایک مدرسہ تھا ورجینیا میں، ایک مرتبہ کوئی 50-60 بچے تھے اور میرے پاس کوئی سویٹس تھیں، تو میں نے ان سب بچوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ لائن بنا لیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایک سویٹ جو ہے نا وہ دوں گا۔ تو بچے بڑے خوش ہو گئے، چنانچہ وہ آ رہے تھے اور میں ان کو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ دے رہا تھا، بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ 60 بچوں میں سے 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے سویٹ لینے کے بعد مجھے تھینک یو کہا، اور 60 میں سے باقی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کی تربیت کا یہ حال برا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں۔ 60 بچوں میں سے صرف 4 تھے جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور باقی نے چپ کر کے آئے سویٹ لے کے جاتے بنے، اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ کچھ کہنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ بچے کو خوب سکھانے چاہیے۔ سوری کے لفظ، ایک دفعہ تو میں حیران ہی ہو گیا، آسٹریلیا میں تھا اور مجھے اپنا بلڈ دینا تھا ٹیسٹ کے لیے، روٹین ٹیسٹ کے لیے۔ تو ہمارے ایک تعلق والے تھے، ہارٹ سرجن تھے، وہ مجھے اپنے وارڈ میں لے گئے کہ حضرت میں آپ کا بلڈ سیمپل لے کے اور اس کا ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھا ہے۔ ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو بلڈ نکالنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے تجربہ کار بندے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میری وینز اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی کہ فوراً ہی اس کا بلڈ نکالا جائے، تجربہ کار بندہ چاہیے۔ عام ڈاکٹر اگر نکالنا چاہے تو وہ 3-4 ٹرائیاں کرنے کے بعد کہیں جا کے نکالتا ہے۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ گیا، اس کے بعد اس نے جا کے 2 ٹرائیاں کی تو 2 ٹرائیوں میں بلڈ نہیں اس سے نکل سکا۔ پھر اس نے سوچا کہ اچھا میں دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں، تو وہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس پیشنٹ کا بلڈ جو ہے نا لینا ہے، سیمپل لینا ہے، تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ آسٹریلین ڈاکٹر جب آیا تو اس نے آ کے پوچھا کہ پہلے کتنی دفعہ پرک کی ہے؟ اس نے کہا جی 2 دفعہ۔ تو وہ مجھے کہتا ہے سوری، یعنی جس نے پرک نہیں کیا تھا نا، وہ سن کے کہ 2 دفعہ پرک کیا جا چکا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی سوری۔ میں حیران ہوا کہ دیکھو یہ کافر ہے دیکھنے کو، لیکن اس کے اندر یہ ایسی اچھی عادت ہے کہ اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے میرا بازو پکڑا اور وین کی جگہ کو دیکھا اور وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوری 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 کر رہا تھا۔ میں نے گنا تقریباً کہ بلڈ سیمپل لینے کے دوران اس نے 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا، 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا۔ میں اس وقت وش کر رہا تھا کہ کاش میرے اندر یہ عادت ہوتی کہ میں بھی اپنی غلطیوں کے اوپر اس طرح سوری کرتا۔ ایک کافر ہے اور اس کے اندر اتنا سوری کرنے کی عادت ہے، ہم مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہونی تو ہمارے اندر چاہیے تھی۔ یہ تربیت کی کوتاہی، تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑا اہم نکتہ کہ جب ہم بچے کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ریسپیکٹ فلی اس کو بتانا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم غصے میں بتاتے ہیں، بچے کو فیل ہوتا ہے کہ امی مجھ سے نفرت کرتی ہے، ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں، ہم غصے کا منہ بناتے ہیں، تجھے بتایا نہیں ہے، تجھے سمجھایا نہیں ہے۔ تو اس وقت بچے کو جو سمجھانا چاہیے وہ بہت پولائٹلی سمجھانا چاہیے۔ جیسے کوئی ہمدرد سمجھا رہا ہوتا ہے نا، تو سمجھا کے بات کرنی چاہیے، ڈانٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ بچے کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس کو اس طرح نہ کریں کہ بچے کو کہ جی ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں، نفرت سے کہہ رہے ہیں، بلکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ بڑی ہمدردی کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، تو بچہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ پک کر لیتا ہے۔ اور جب بچہ ڈس ریسپیکٹ شو کر رہا ہو، اس وقت بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈس ریسپیکٹ کے موڈ میں جا چکا۔ اب جتنا ڈانٹیں گے تو اس کے اندر نفرت کے جذبات بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس وقت بچے کو خاموش ہو کے الگ ہو جانا چاہیے اور اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ اس کا پارا جلدی اتر جائے، تاکہ اس کا غصہ جلدی ختم ہو جائے۔ چنانچہ بچے کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں،
بچے کو اچھا کھانا کھلانا، اچھے کپڑے پہنانا، پھر بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو علم سکھانا، پھر گھوڑ سواری سکھانا، تیر اندازی سکھانا، سوئمنگ سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان کے بچے تھے تو آپ تشریف فرماتے تھے اور ان سب کی ایک لائن بنوا دیتے تھے اور ان کو فرماتے تھے کہ تم دوڑ کے میرے پاس آؤ۔ تو بچے دوڑتے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو بازوؤں میں لے کے سینے سے لگا لیتے تھے، پھر دوسرا بچہ اس کے اوپر آتا تھا، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر، سارے بچے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح آتے تھے۔ بچے بھی انجوائے کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو بھاگنے کے لیے کہا اور اپنی طرف بلایا اور ان کو جو ہے اس طرح محبت سے ریسیو کیا، اس میں میسج ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اس عمر میں ایسے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جس سے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بڑھے یا آپس میں بھائی بہنوں کے درمیان محبت بڑھے۔ ایک اور اہم نکتہ، بچے کی تربیت کے دوران بچے کو یہ اچھی طرح سکھانا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنی بڑی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر آپ ہر کام ان کا خود ہی کر دیں گے تو بچے کو محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ تو بچوں کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ ریسرچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچے کو اپنا پسینہ بہانے کا موقع دیں، یعنی وہ اتنا کام کرے کہ اس کا پسینہ بہے، اس کو پتہ چلے کہ محنت کس کو کہتے ہیں۔ تو بچے جب محنت کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ اچیو کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بچے کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو محنت کرنی لازمی ہوتی ہے اور پھر یہ ضروری نہیں کہ محنت کے بعد کامیابی ہو، محنت کے بعد کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں تاکہ بچہ مایوس نہ ہو، ڈپریس نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور یہ کام میں نہیں کر سکا۔ بھائی نتائج تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، نتائج تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں، جب بچپن سے اس کا کنسیپٹ ہوگا کہ محنت میں نے کرنی ہے اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے تو وہ ناکامی کے اوپر بھی مایوس نہیں ہوگا۔ پھر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، کہ بچوں کو اپنی کیئر کیسے کرنی ہے۔ بچے اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، اپنے ناخن کا خیال نہیں کرتے، اپنے بالوں کا خیال نہیں کرتے۔ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو ناخن کٹوانے ہوتے ہیں، بال کٹوانے ہوتے ہیں، ان میں کنگھی کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑے کو ایسے صاف رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی بچے کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی کام کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کام بچے کو خود کر کے دکھائیں۔ بچے کام کو کاپی جلدی کر لیتے ہیں، وہ اپنے باپ کو جیسے کرتا دیکھتے ہیں اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، منگلا ڈیم ایک ڈیم ہے جہاں بجلی بنتی ہے، وہاں پہ وہ چیف انجینئر تھے۔ تو ان کو روزانہ کالز آتی تھی منسٹرز کی، لوگوں کی، کہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کیوں ہو گیا، کیا پروگرام ہے، کیسے ہے۔ تو ان کو کالیں بہت آتی رہتی تھیں۔ تو ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جب بھی فون بجتا تھا نا تو وہ فون اٹھا کے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، کہ بھئی پتہ چلے اگلے بندے کو کہ کون بول رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں باتھ روم میں تھا، میں جب اپنے ہاتھ دھو کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لینڈ لائن جو ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے آ کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔
یعنی اتنا چھوٹا بچہ وہ بھی اپنے باپ کو کاپی کر رہا ہے. تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. تو باپ کو ایک ماڈل بن کے، ایک نمونہ بن کے رہنا پڑتا ہے تاکہ بچہ اس سے اچھی عادات کو دیکھے اور بچہ خود بھی اچھی عادات کو اپنائے. پھر بچوں کو جو وقتاً فوقتاً انعام دیتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائے کہ بچوں یہ جو پیسہ دیا اس کو تم اچھی جگہ پہ خرچ کرنا اور اس کو بچا کے بھی رکھنا. منی کو سیو کرنے کی عادت یہ باپ بچے کے اندر ڈالتا ہے. پھر باپ کو چاہیے کہ جو ہارڈ ورکنگ لوگ تھے ان کی سٹوریز بچے کو پڑھ کے سنایا کرے. اور ایک اہم نکتہ، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ناکامی سے نکلنا سکھائے. بچے نے کوئی کام کیا اور اس میں فیل ہو گیا، نہیں کر سکا، اب اس فیلئر سے نکلنا کیسے ہے یہ بھی باپ اس کو سکھائے گا. اس وقت محبت سے پیش آئیں، اس کو سمجھائیں کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، محنت ہمارے اختیار میں ہوتی ہے. بچے آپ نے محنت کر لی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں آپ کے اوپر. مثلاً اسکول میں گریڈ اچھے نہیں آئے لیکن بچے نے محنت کی تھی، پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، ہوم ورک بھی کرتا تھا، پھر بھی گریڈ اچھے نہیں آئے تو اچھے گریڈ کو نہ دیکھ کے فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچے کو اس وقت سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے محنت کی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں. گو کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آ سکے، اگر نمبر بھی اچھے آتے تو میری خوشی اور زیادہ ہو جاتی. بچوں کو سمجھانا اور بچوں کو دعا دینا یہ بھی سنت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، اور اسامہ بن زید بھی آئے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ آئے. جب دونوں آئے تو نبی علیہ السلام نے ایک کو ایک ران پہ بٹھا لیا اور دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے پیار فرما لیجئے. آپ دیکھیے نا ذرا، ہے کوئی باپ جس نے اس طرح دعا دی ہو اپنے بچے کو گود میں لے کے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے پیار فرمائیے. چنانچہ چھوٹے بچوں کے ساتھ باپ کو وقت زیادہ صرف کرنا چاہیے. کئی باپ ماں کے ذمہ لگا دیتے ہیں بس تم جانو اور بچوں کی تربیت جانے، تو ماں اکیلی تربیت نہیں کر سکتی. جو باپ کا کام ہے وہ باپ ہی کو کرنا پڑے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس بچے کو باپ کے ساتھ ٹائم ملتا ہے اس بچے کے موٹر سکل بہت امپروو ہو جاتے ہیں، اور جس کو ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم ملتا ہے اس کے کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں. لہذا ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ، باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ. اس لیے جو سپلٹ فیملیز ہوتی ہیں کہ ماں باپ میں سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ان کے بچے زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. اور اس سکسیسفل نہ ہونے کا جرم بچے کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچے کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے. ام خالد بن سعید ایک صحابی ہیں، یہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے. میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی اور میں نے پیلے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو میں نے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کو دیکھا. تو میں بچی تھی، میں اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، یعنی انگوٹھی کو ٹچ کیا اور اس کو ادھر ادھر گھما کے دیکھا، یا اس کا جو ایک حصہ تھا اس جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس کو دیکھا، تو میں ان کی انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی. تو میرے والد مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ تو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہوئے تو نبی علیہ السلام نے محبت کے ساتھ میری طرف دیکھا اور میرے پیلے اس سوٹ کو دیکھ کے، کپڑے کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابلی و اخلقی، کہ اس کپڑے کو تو پہن کے
بوسیدہ کر لے، یعنی تیری زندگی اتنی لمبی ہو کہ اللہ کرے کہ تو اس کپڑے کو پہنے اور بوسیدہ کر دے۔ یعنی کسی کو لمبی عمر کی دعا دینے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ تو اس کپڑے کو اتنا پہنے کہ یہ کپڑا پہنتے پہنتے بوسیدہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ مجھے یہ دعا دی، حتیٰ کہ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے والد نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو بچے کو ڈانٹ رہا ہوں کہ تم نبی علیہ السلام کی انگوٹھی سے کیوں کھیل رہی ہو، اور نبی علیہ السلام اتنے شفیق کہ وہ دعائیں دے رہے ہیں، اے بچی تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو جائے، تمہیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔